بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کہکشاں اردو کی جو بک ہے وہ دوسری جماعت کی ہے، اس کی آج ہم کریں گے ریڈنگ۔ سب سے پہلے ہم کریں گے حمد کی جو ہے نا وہ جو ریڈنگ کریں گے جوڑ توڑ کے ساتھ۔ اچھا پیارے بچوں، مجھے جو اس بک کی سب سے اچھی جو بات لگی ہے، میرے پاس اور بھی 2 کلاس کی کافی بکس ہیں، لیکن سب سے اچھی جو اس میں مجھے اس بک میں جو مجھے اچھی بات لگی ہے، تو اس میں جو آپ کو کوئی بھی جو سبق دیا گیا اس میں سے آپ کو الفاظ معنی مشکل سوالات ہیں، مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، جوڑ توڑ دیے ہیں، اسی میں سے گرامر وغیرہ کا بچوں کو کافی کچھ کروایا گیا، اس لیے یہ مجھے جو بک ہے نا وہ بہت اچھی لگی ہے، کیونکہ اس میں مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد جمع ہے، اس کے علاوہ اسم ہے، ناؤن ہے، اعراب لگانا ہے اور رموز اوقاف وغیرہ کافی کچھ ہے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے مجھے یہ بہت اچھی کتاب لگی تھی، اس لیے اس کی آج سے ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں بچوں سے جو بک کو جو شروع کرنے سے پہلے حمد کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کا لیسن ہے، جو لیسن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے بچوں سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو حمد سے پہلے بچوں سے پوچھا گیا ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی، تو سارے بچے جو انشاءاللہ اس کا درست جواب دیں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ہمیں رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ خاص الفاظ دیے گئے ہیں، جس طرح آپ املا وغیرہ کرواتے ہیں، تو اس صورت میں بچوں سے یہ سنیں کہ جیسے مولا ہے، داتا ہے، ناتا، نرالی ہے، رکھوالی ہے اور ہے عظیم۔ تو پیارے بچوں اب کرتے ہیں اس کی جو جوڑ توڑ کے ساتھ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ حمد جوڑ توڑ کے ساتھ۔ میم یہ رے بڑی رے میرے، میم زبر واو، مو لام الف لا مولا میرے مولا، میم یہ رے بڑی رے میرے، دال الف دا تے الف دا داتا، میرے مولا میرے داتا۔ ہے زبر رے ہر، الف زیر کاف اک، ہے زبر، ہے کے اوپر زبر ہے، ہے زبر رے ہر، الف زیر کاف اک، کاف کے ساتھ الف ہے، کاف الف کا، ہر اک کا، ہے بڑی ہے، تے پیش جیم دو چشمی تجھ، تے پیش جیم دو چشمی تجھ، سین بڑی سے، تجھ سے، نون الف نا تے الف تا ناتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا۔ اگر آپ چاہیں تو بچوں کو جو اس کی آپ جو ریڈنگ کرتے وقت بچوں کو ان کے معنی بتا سکتے ہیں۔ داتا کا کیا مطلب ہے، ناتا کا کیا مطلب ہے، جیسے کہ داتا ہے، داتا کا مطلب ہے دینے والا، ناتا کا مطلب ہے رشتہ، تے یہ چھوٹی ری تیری، آئن زبر زوئیں از، میم تے مت عظمت، سین بے سب تیری عظمت، سب سین بڑیے سے، تیری عظمت سب سے، نون زیر الف را لام چھوٹی ری نرالی، تیری عظمت سب سے نرالی۔ کاف رے کر تے الف تا کرتا، ہے بڑی ہے کرتا ہے، سین بے سب کاف چھوٹی کی کرتا ہے سب کی، رے کاف دو چشمی رکھ، رے کاف دو چشمی رکھ، واو الف وا لام چھوٹی علی رکھوالی، کرتا ہے سب کی رکھوالی۔ نون زیر آئن نے، میم تے مت یہ نون ساکن، نے متیں، نون زیر آئن نے، میم نیم تے یہ نون ساکن، نعمتیں، دال چھوٹی دی، نعمتیں دی، ہے یہ نون ساکن ہیں، ہے یہ نون ساکن ہیں، کاف حمزہ چھوٹی ای، کاف حمزہ چھوٹے ای، کئی، ہے زے الف زار ہزار، نعمتیں دی ہیں کئی ہزار۔ میم شین مش کاف لام کل مشکل، ہے بڑی ہے، الف نون ان، کاف الف کا،
ان کا، کاف رے کر نون الف نا کرنا، شین میم الف مارے شمار، مشکل ہے ان کا کرنا شمار۔ تے یہ رے چھوٹی ری تیری، عین زید بے الف با دال تے دت عبادت، عین زیر ای بے الف با ای با دال تے دت عبادت، جیم واو جو، کاف رے کر تے الف تا کرتا، ہے بڑی ہے تیری عبادت جو کرتا ہے۔ رے زبر ہے رہ میم تے مت رحمت، سین بڑی سے رحمت سے، جیم دو چشمی واو جھو، لام چھوٹی علی جھولی، جیم دو چشمی واو جھو، لام چھوٹی علی جھولی، بے دو چشمی رے بھر، تے الف تا بھرتا، ہے بڑی ہے رحمت سے جھولی بھرتا ہے۔ الف مدہ تے چھوٹی تی آتی، جیم الف جا تے چھوٹی تی جاتی، آتی جاتی، ہے واو حمزہ چھوٹی ای ہوئی، ہے واو حمزہ چھوٹی ای ہوئی، ہے واو حمزہ چھوٹی ای ہوئی، ہے واو الف وا ہوا حمزہ یہ نون ساکن ہوائیں، ہے واو الف وا حمزہ یہ نون ساکن ہوائیں، ہے واو الف ہوائیں، تو حمزہ یہ نون ساکن لگانے سے جمع بن جائے گی ہوائیں۔ تے یہ رے چھوٹی ری تیری، عین زوئیں از میم تے مت عظمت، تیری عظمت، کاف بڑی کے، گا پیش نون گن، تیری عظمت کے گن، گاف الف کا حمزہ یہ نون ساکن گائیں، تیری عظمت کے گن گائیں۔ یہ الف یا رے بے رب، یا رب، تے پیش واو تو، ہے بڑی ہے تو ہے، بے ڑے الف ڑا بڑا، عین زوئیں یہ زی میم عظیم، عین زبر زوئیں یہ زی میم عظیم، تے یہ رے چھوٹی ری تیری، زے الف زا تے ذات، تیری ذات، تے یہ رے چھوٹی ری تیری، زار الف زا تے ذات، ہے بڑی ہے تیری ذات ہے، بے ڑے چھوٹی ڑی بڑی، کاف رے یہ ری میم کریم، تیری ذات ہے بڑی کریم۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ہمارا جوڑ توڑ کے ساتھ۔ اب دیکھیے اس لیسن میں خاص الفاظ دیے گئے، ان کے معنی دیے گئے ہیں، جیسے ہے مولا، مولا کس کو کہتے ہیں، مولا کا کیا مطلب ہے، آقا مالک۔ داتا کس کو کہتے ہیں، دینے والے کو داتا کہتے ہیں۔ ناتا رشتہ، عظمت بزرگی بڑائی، نرالی انوکھی، رکھوالی نگرانی، گن گانا گیت گانا، کریم کرم کرنے والا۔ تو اس کے بعد دیکھیں اس میں دیے گئے ہیں درست الفاظ سے خالی جگہ پر کرنی ہے، اوپر دیے بھی گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو پڑھنا ہے سمجھ کے، اور پھر اس کے آپ نے خالی جگہ سے فل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے سبق کے درست جو آپ پر ٹکا نشان لگانا ہے، جو MCQs وغیرہ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں سبھی بکس میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوالات ہیں، سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ اگر آپ نے پیچھے سے اچھے سے پڑھا ہے، اس کی ریڈنگ کی ہے، تو آپ اس کے بہت اچھے سے اس کے جواب دیں گے، اس کے آنسر لکھ سکتے ہیں۔ ہم سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب وہ نعمتیں پیچھے دیکھیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں، عبادت کرنے والے کو کیا صلہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن کون کہتا ہے، کریم کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں
انہوں نے کچھ جو ہے نا وہ توڑ دیے ہیں کہ آپ اس کے توڑ سے جوڑ بنائیں. تو اس طرح یہ دیکھیے اس کے بعد ہے دیے گئے ارکان کو 1 منٹ میں پڑھیں. اس کے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. اس طرح آپ کی اردو میں بہتری آئے گی. بے الف با ہے، تے الف ٹا ہے، سے لسا. اس طرح الف کے ساتھ، واؤ کے ساتھ اور چھوٹی کے ساتھ اس کو ملایا ہے. تو اس طرح آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. تو اس طرح اگر آپ اس طرح کی بک آپ کے پاس ہے، آپ پڑھتے ہیں، تو اس طرح آپ کی اردو بہت بہتر ہوگی. درجہ ذیل نعمتوں کے نام تحریر کریں. انہوں نے تصویر دی گئی ہے. دیکھیں تصویر کے آپ نے یہ نام لکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. پودا ہے، پانی ہے اور ثمر ہے. اس کے بعد املا کے طور پہ دیا گیا ہے. پھر آپ نے ایسے اس کی املا لکھنی ہے. حمد کسے کہتے ہیں، سوال لکھ لیں یا اس کی اسی طرح آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس میں دیا گیا ہے کچھ الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، ان کو آپس میں آپ نے ملانا ہے. الفاظ دیے ہیں اور اس کے متضاد کے ساتھ ملانا ہے. اگر بچے اس طرح کرتے ہیں تو ان کی جو اردو ہے نا وہ خود سے کرتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کیا جائے. لیکن اگر آپ بچوں کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ اس کو ملائیں، میچنگ کریں اس کی، تو بچے اچھے سے میچنگ کریں گے اور اپنے جو ذہن سے ان کے سوچ کے لکھیں گے تو ان کی اردو بہتر ہوگی اور اپنا دماغ کا استعمال کریں گے، ان کی ذہانت بڑھے گی. دیکھیں اس کے بعد کلمہ دیا گیا ہے. کلمے کے بعد محمل ہے. اس کے بعد دیکھیے کچھ جو جملے دیے گئے اس میں کلمہ اور محمل الگ الگ کرنا ہے کہ کلمہ کون سا ہے، محمل کون سا ہے. پھر اس کے بعد ٹی وی سے کوئی 3 جملے پڑھیں اور دی گئی جگہ پر تحریر کریں. اس طرح دیکھیے لکھنا ہے. اس لیے یہ مجھے بک بہت اچھی لگی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کے بچوں کو ریڈنگ کروائی جائے. اگر بچے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی اردو بہت بہتر ہوگی. تو پیارے بچوں آج کے لیے تھا حمد کی جوڑ توڑ کے ساتھ ریڈنگ. تو انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ اسی بک میں اگلا جو لیسن ہے وہ پڑھیں گے. تو آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں اور پڑھیں. اس میں الفاظ متضاد ہے، اس کی تھوڑا سا کرتے ہیں. دیکھیں اس میں دیے گئے الفاظ ہیں. ایمان ہے، ایمان کا جو متضاد کیا آئے گا، کفر آئے گا. آخرت کا کیا آئے گا، آخرت کا دنیا آئے گا. آسمان کا زمین ہے، اصل کا نقل ہے. تو اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا ایک مثلا کوئی بھی اردو کا لیسن ہے اس کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں، جملے کرتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی اردو سیکھ جائیں گے. خاص طور پہ آپ جو لفظ آپ کو نہیں آتے، جو الفاظ نہیں آتے، جملے نہیں آتے، ان کو جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی جو اردو ہے نا بہت جلدی بہتر ہو جائے گی. تو امید ہے کہ پیارے بچوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.